حضور علیہ السلام کی محبت اور اس محبت میں وابستگی جب تک نہ ہو تو یقیناً سیرت کو عملی طور پر ہم اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب سرکار سے محبت ہوگی تو یقیناً سرکار کی ہر ادا سے بھی محبت ہوگی۔ میں ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب ہمارے مشفق اور مہربان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے وہ تعلیمی ادارے یاد آتے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی اسفار مجھے یاد آتے ہیں۔ تو ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا کہ اسی سیرت نمبر پہ رسول اعظم نمبر میں ایک مقالہ ہے، مراکش میں ہونے والے جو نمبر لکھے گئے 50 کے قریب، ان کا بھی حوالہ اس میں موجود ہے اور سیرت نگاروں کا حوالہ بھی موجود ہے۔ آپ ماشاءاللہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، تعلیمی اسفار آپ کے ہوتے رہتے ہیں، تو آپ دنیا کے بیشتر ممالک میں جو کام سیرت کے حوالے سے ہو رہا ہے، کیا وہ ہمارے تک یہاں پہ پہنچتا ہے یا اس کے تراجم وغیرہ یہاں پہ ہو رہے ہیں، یا اس حوالے سے کوئی کام آپ کی نظر میں ہے کہ جو دنیا کے بیشتر، ایک تو وہ کام ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اردو زبان میں ہو رہا ہے، لوگ دنیا کی دیگر زبانوں میں جو سیرت پہ کام ہو رہا ہے لوگ دنیا بھر میں کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں، تو وہ کام ہم تک یہاں پہ پہنچ رہا ہے، اس کے لیے کوئی ذریعہ بنا ہوا ہے، یا اس حوالے سے بھی کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ یہ سیرت ہی کی برکت ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دنیا بھر میں کام ہوتا ہے اس سے اہل علم کو آگاہی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ جو کام اور کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے یہاں الحمدللہ مدارس کے فارغ التحصیل جامعات کے افراد ایسے ہیں کہ جو عرب دنیا میں ہونے والے علمی کاموں سے خاص طور پر سیرت پہ جو کام ہوتے ہیں ان سے آگاہ ہوتے ہیں، اور اس کا تعارف یہاں عموماً ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی، خاص طور پہ جیسے انگریزی زبان ہے، تو جو مستشرقین نے جتنا کام کیا ہے اس کا ہمارے یہاں جامعات میں باقاعدہ طور پر جائزہ لیا گیا، اور کئی ایک مقالات اس حوالے سے لکھے گئے۔ ایک حال ہی میں پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ مستشرقین کی سیرت نگاری کے حوالے سے لکھا گیا، 800 صفحات پر ہیں، اور اس میں تقریباً جتنے جدید سیرت نگار ہیں، مستشرق مغربی سیرت نگاران، ان تمام ہی کی کاوشوں کا اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی، جیسے جرمن ہے، فرینچ ہے اور دیگر زبانیں، تو ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی شخصیات رہی ہیں، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ کا نام اگر میں لوں تو انہوں نے فرانس میں رہتے ہوئے فرانس میں جو سیرت پہ کتابیں لکھی گئیں ان کا تذکرہ اپنے مقالوں میں کیا ہے، ان کے ترجمے کیے ہیں۔ تو یہ شاید کوئی اور موضوع ہوتا، کوئی اور عنوان ہوتا تو ہم اس سے واقف نہ ہوتے، لیکن یہ سیرت کی برکت ہے کہ دنیا بھر میں جن زبانوں میں کام ہوتا ہے، جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، مقالات لکھے جاتے ہیں، ان سے اہل علم روشناس ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بات میں اس رسول اعظم نمبر کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو طاہر سلطانی صاحب نے کام کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک بڑا خوبصورت انتخاب ہے۔ پچھلے 100-125 سال میں جو سیرت پہ کام ہوا ہے اور جن لوگوں نے کام کیا ہے، جن پہلوؤں پر کام کیا ہے، اس کا یہ ایک انتخاب ہے، ایک جامع آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعہ ہے سیرت پہ لکھے جانے والے مقالات کا۔ جیسے کہ ابھی خود طاہر بھائی نے ذکر کیا کہ 150 افراد ہیں کہ جن کے مضامین مقالات اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 37 ابواب کا تذکرہ آ گیا، میں چاہوں گا کہ ذرا ان ابواب کا یہاں ذکر بھی کر دوں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں اندازہ ہو سکے کہ یہ جو رسول اعظم نمبر ہے جس کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں یہ کن عنوانات پر مشتمل ہے۔ یہ جو 37 ابواب ہیں، پہلا باب امہات و آباء مصطفیٰ، پھر اسی طرح سے ظہور مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سیرت و سراپائے مصطفیٰ، تبلیغ مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، غار مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ، غزوات مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تعظیم و توقیر مصطفیٰ،
علوم مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، احادیث مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ختم نبوت بر مصطفیٰ، امہات المومنین ازواج مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، عشرہ مبشرہ مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ، یادگار مساجد مصطفیٰ، معالجات مصطفیٰ، مقاصد مدحت مصطفیٰ، مدت نگاران مصطفیٰ، نذرانہ درود و سلام بحضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نگاران مصطفیٰ، سفیران مصطفیٰ، دین مصطفیٰ، سزائے شاطم مصطفیٰ، اور 87 سال میں شائع ہونے والے رسول نمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ ان عنوانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیرت اور متعلقات سیرت سے متعلق کتنے مضامین مقالات ان 6 جلدوں میں موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، مدرسین ہیں، خطبہ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے لیے بہت مفید کتاب ہے کہ ہم درس سیرت کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور چند روایتی موضوعات سے ہٹ کر ایک ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر سکتے ہیں. اور آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہوں. ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، آپ کے شب و روز کیسے تھے، آپ کی سفارت، آپ کی سیاست، آپ کی معیشت، آپ کی تجارت، آپ کے تعلقات، آپ کا رشتہ آپ کی ازواج کے ساتھ، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا برتاؤ کیسا تھا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک انفرادیت ہے کہ یہ ایک ایسی سیرت ہے جو دنیا کے ہر فرد کی ضرورت ہے. کہ انبیاء کرام کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے. قرآن نے جتنا حصہ بیان کیا ہے ہم اس سے واقف ہیں، یا تورات، زبور، انجیل میں جو کچھ باتیں ہمیں ان کی زندگی سے متعلق معلوم ہوتی ہیں ہم انہی سے واقف ہیں. اگر کوئی زندگی ایسی ہے جو اپنی پیدائش سے پہلے اور وصال تک جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو، ایک ایک ادا محفوظ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور اس کا اعتراف خود جو مغربی مورخین ہیں، جو نان مسلم اسکالرز ہیں، انہوں نے کیا ہے. اور ایک جملہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک مغربی مورخ نے ایک جگہ یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ میں وہ واحد انسان ہیں جو سورج کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں. سورج کی روشنی میں پیدا ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب سورج کسی چیز پر پڑتا ہے، سورج کی جب روشنی ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، ایک ایک چیز واضح ہو جاتی ہے. تو اگر کسی کی زندگی ایسی ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، چاہے وہ خانگی زندگی ہو یا سماجی معاشری زندگی ہو، اگر کوئی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کی زندگی کا ہر پہلو واضح ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. جو ہر فرد کے لیے، آپ کوئی بھی حیثیت رکھتے ہو معاشرے میں، سماج میں، آپ کسی بھی رشتے سے بندھے ہوں اور آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ جو رسول اعظم نمبر ہے اس میں بہت سارے پہلوؤں کا تذکرہ موجود ہے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس سیرت نمبر سے استفادہ کریں. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو مسانید سیرت ہیں، سیرت چیئرز ہیں پاکستان بھر میں، انہیں چاہیے کہ وہ خاص طور پر اس سیرت نمبر کو اپنی لائبریریوں کی زینت بنائیں، اپنے محققین سے اس کو آگاہ کریں. اسی طرح جو شعبہ ہائے علوم اسلامیہ ہیں اور دیگر شعبہ جات ہیں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی، ہندوستان کی، بلکہ جہاں جہاں اردو زبان پڑھی جاتی ہے وہاں کے کتب خانوں میں یہ رسول اعظم نمبر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. اور ہمیں اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. جو علماء کرام ہیں، خطبہ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اسے اپنے لیے ایک درس کا عنوان بنائیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے واضح کریں. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا باعث ہیں. اور
یہاں اس کی اشاعت کے حوالے سے وسائل کا بھی ذکر آیا تھا، اور طاہر بھائی کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ 1000 کی تعداد میں اسے شائع کریں، لیکن ظاہر ہے جتنی تعداد میں بھی شائع ہو کم ہے، لیکن جہاں وسائل کا معاملہ ہے تو میں یہ تجویز انہیں دینا چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر اس کی 500 کاپیاں جو ہے وہ شائع کریں، کیونکہ 6 جلدوں میں ہیں، خاصا ضخیم ہیں، 4000 صفحات پر مشتمل ہے، اور جو جامعات ہیں، مدارس ہیں، ان کے کتب خانوں کو جو ہے وہاں تک اس کو پہنچائیں، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ وسائل مہیا کرے تو پھر اس کی مزید اشاعت جو ہے وہ عمل میں آئے ابتدائی طور پر، تاکہ یہ کام جو ہو گیا ہے کئی برسوں کی محنت پر مشتمل ہے، یہ جلد سے جلد منصح شہود پر آئیں اور اس سے استفادے کی جو ہے وہ راہ ہموار ہوں، اور جیسے جیسے لوگ اس سے استفادہ کریں گے یقیناً اس کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے، اور پھر ایسے وسائل بھی مہیا ہو جائیں گے کہ آپ اس کی مزید اشاعت کر سکیں۔ تو یہ میری ایک گزارش ہے کہ آپ اس کو اس کام میں دیر نہ کریں، اور جو وسائل مہیا ہوئے ہیں ان کی مدد سے اس کی اشاعت جلد سے جلد عمل میں لے کر آئیں۔